السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ ہم آپ کی سماعتوں کو مسرور اور ذہن و دماغ کو مخمور کر رہے ہیں اسلام کے ان عظیم جیالوں، سالاروں، شہسواروں، جانبازوں، جنگجوؤں، جانثاروں کہ عطر بیز سیرت طیبہ سے۔ یقیناً اہل ایمان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسلام کے ان جانثاروں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر سب کچھ فدا کر دیا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اس کی راہ میں قربان کر دیا، جان، مال، آل، اولاد، غرض کے ہر ایک شے کو اللہ کی رضا پر قربان فرما دیا۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت، شیر دل، شیروں کا شکاری، عظیم شہسوار، تجربہ کار، سالار کی سیرت طیبہ کا ہم روشن باب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے اسلام نے دنیا اسلام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دی، جن کے اسلام نے مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کرنے کی ہمت و بصالت عطا کی۔ وہ عظیم المرتبت انسان جب میدان کارزار میں ہوتے تو تختے کے تختے پلٹ دیتے اور مد مقابل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے بدترین انجام تک اسے پہنچا دیتے۔ وہ عظیم المرتبت انسان، بطل جلیل، شیر خدا، شیر دل، شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، چچائے گرامی اور آپ کے رضائی بھائی سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بن ہاشم قریشی ہاشمی مکی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو عمارہ تھی اور بعض نے آپ کی کنیت کو ابو لیلہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ شہسواروں کے سردار، مجاہدین کے سرخیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب اور مخصوص حامی و ناصر تھے۔ اب ہم ان کی سیرت طیبہ کے معطر ابواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگے ہیں۔ ان کے گلشن سیرت سے چند ایسے پھول چنتے ہیں جن سے فضا کو ہم معطر بنا سکیں، کانوں میں رس گھول سکیں اور چہروں پہ خوشیوں کی بہار لا سکیں۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان عالی مرتبت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو صدق و صفا اور دل کی صداقت و امانت سے نبھایا، جنہوں نے دنیا اسلام میں حق کے پرچم کو لہرانے میں آزمائشوں سے گزرنے کا دل فریب انداز اختیار کیا۔ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے، کہتے ہیں: قرم تمکن فی ذؤابۃ ہاشمی حیث النبوہ والندى والسؤادد والتارک القرن الکمی مجدل یوم الکریہۃ والقنا یتقصد۔ بہادر جسے عز و شرف کے لحاظ سے بنو ہاشم کی ناک ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس خاندان میں نبوت، سخاوت اور سرداری ورثے میں چل رہی ہے، الگ تھلگ طبیعت والا، چوٹی کا بہادر، کٹے ہوئے جسم والا، یہ خوبیاں لڑائی کے دن اس وقت اور نمایاں دکھائی دیتی ہے جب نیزے چل رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، ایک روایت کے مطابق 4 سال بڑے تھے۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ تھا۔
اس طرح سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت وہیب الزہریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھی۔ سیدنا حضرت حمزہ کی پرورش شہ سواری کی لگن اور عسکری فنون سے والہانہ محبت کے ماحول میں ہوئی۔ وہ اپنے ہم جولیوں میں جنگی گرفت اور انتقامی طاقت کے حوالے سے مشہور و معروف تھے۔ اہل مکہ میں سب سے بڑھ کر معزز قریشی نوجوان مشہور و معروف تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پرندوں اور خاص طور پر ہرن کے شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے دلی شوق کو پورا کرنے کے لیے مکہ کی وادیوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی اس ڈگر پر چلتے رہے یہاں تک کہ جوانی ڈھل گئی۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ ان کے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابتدائی طور پر تو انہوں نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، وہ اپنی شہ سواری اور شکار میں ہی مشغول رہے۔ اس نئے دین کے بارے میں کچھ غور و خوض نہ کیا جو دین قریش سے لگا نہ کھاتا تھا۔ دن گزرنے لگے، اسلامی دعوت کے انوار کی کرنیں ام القریٰ مکہ معظمہ پر ضیاء پاشی کرنے لگیں اور دعوت اسلامی کے مئے دنیا کو اپنی خوشبو ہی سے مخمور کرنے لگیں۔ مشرکین نے اسلام اور اہل اسلام کو ایذا رسانی اور مکر و فریب کے کچھ لگانے سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ ان سب سے زیادہ فرعون امت ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عداوت اور درندگی کا نشانہ بنایا، جو اپنا حسد، بغض اور کینے کا اظہار مسلمانوں کے سامنے مسلسل کرتا رہتا، دعوت اسلامی کا مذاق اڑاتا اور ہدایت کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتا۔ لیکن سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو کر اور دین حنیف سے دامنگیر ہو کر ان ظالم دشمنوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ اور عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت بتایا جبکہ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آج ان کے بھائی کے فرزند ارجمن سیدنا حضرت سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے انہیں بہت ستایا اور کمینگی کی انتہا کر دی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اسے اس کی حماقت کا کوئی جواب دیا۔ یہ سن کر سید الشہداء، شیروں کا شکاری سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے شرابور اور غیرت و خودداری سے لال پیلے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور کرم نوازی نچھاور کرنے نیز اپنے دین اور اپنے نبی کی رفاقت کا اعزاز دینے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی تلاش میں تیزی سے نکلے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو خلاف عادت کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ابو جہل کو اپنی قوم کے افراد نے بیٹھا دیکھا، اس کے پاس جاتے ہی پورے زور سے اپنی کمان اس کے سر پہ مار دی، سبحان اللہ، جس سے اس کا سر بری طرح پھٹ گیا اور اس سے کہا، کیا تم اسے گالی دیتے ہو؟ حالانکہ میں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو میری بات کا جواب دو۔ ابو جہل کی مدد کے لیے اس کی قوم بنو مخزوم
کہ چند افراد اٹھے، لیکن ابو جہل نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ابو عمارہ، حمزہ ابن عبد المطلب کو کچھ نہ کہنا، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو گالیاں دی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں واپس اپنے گھر آئے۔ جب گھر میں قدر سکون ملا تو شیطانی وسوسوں اور رنگ برنگے خیالات نے گھیرا ڈالا۔ مختلف قسم کے افکار ضمیر و فکر سے اٹکلیاں کرنے لگیں اور دلی پوشیدہ احساسات میں تحریک پیدا کی۔ ذہن میں سوالات ابھرنے لگے کہ تم آبائی اور قومی دین کو کس طرح ترک کرو گے؟ تم اپنے بھتیجے کے دین کو کیوں قبول کرو گے؟ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پر ربانی عنایات سایہ فگن ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق ارزانی عطا فرما دی۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیش آنے والی صورتحال بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے آبائی اور قومی دین ترک کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ میں نے شکوک و شبہات میں مبتلا رات بسر کی۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کعبے میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ ابھی میں اپنی دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ باطل جاتا رہا اور میرا دل یقین سے لبریز ہو گیا۔ سبحان اللہ، فللہ الحمد۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ کو میں نے اپنی کیفیت سے آگاہ کیا۔ آپ نے میرے حق میں دعا کی کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حمزہ ابن عبد المطلب کے دل میں اسلام نے جگہ بنا لی۔ روح اسلام کے وجدان سے خوشگوار انداز میں اٹکلیاں کرنے لگی۔ ایمانی انوار کی فواریں دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہونے لگی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اطمینان و سکون ان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ سکینت روح میں اترتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ذہن میں میرے رب کے کلام کی عطر بیز کلیاں رقص کناں ہیں۔ وہ بڑے ہی خوشگوار انداز میں اپنے اسلام لانے سے متعلق وجدانی کیفیت میں درجہ ذیل یہ اشعار کہتے ہیں: حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف رسائل جاء احمد من هداها بآیات مبینۃ الحروف واحمد مصطفی فینا مطاع فلا تغشوه بالقول العنیف فلا والله نسلمه لقوم ولما نقذ فيهم بالسيوف ونترك منهم قتل بقاء عليها الطير كالورد الأكوف وقد خبرت ما صنعت ثقيف به فخر القبائل من سقيف الہ الناس شر جزاء قوم ولا اسقاہم صوب الخریف۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو دین حنیف اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ وہ دین جو رب عزیز کی طرف سے آیا، جو اپنے بندوں سے باخبر اور باریک بین ہے۔ اس کے پیغامات جب ہمیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو عقل مند مضبوط آدمی کے بھی آنسو ٹوٹ گرنے لگتے ہیں۔ ہدایت پر مبنی پیغامات واضح حروف والی آیات کی صورت میں احمد مجتبیٰ لے کر آئے۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا اور اطاعت کے مرکز ہیں، لہٰذا تم ان سے تش کلامی سے پیش نہ آنا
بخدا ہم انہیں کسی قوم کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب ہم ان میں تلواروں سے فیصلہ کریں گے ہم ان کے لاشیں میدان میں چھوڑ دیں گے، انہیں پرندے نوچ رہے ہوں گے۔ مجھے جو بنو ثقیف نے کہا سب پتہ چل چکا ہے، بنو ثقیف کے قبائل رسوا ہو چکے۔ پروردگار عالم قوم کی برائی کا بدلہ دے، انہیں موسم خزاں میں بارش سے سیراب نہ کرے۔ عزیزان گرامی، سیدنا حضرت سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کہ آپ کو پسند آئے